نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حفصہ انصاری۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اعتکاف کے بارے کے لغوی معنی، تصوف کے اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے اس کے معنی جانے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت پر بھی بات کری تھی۔ مزید ہم نے اعتکاف کی وہ چند باتیں آپ سے بیان کی تھیں جن سے اعتکاف افضل ہو جاتا ہے، جو ہمیں اعتکاف کے دوران اپنی مشغول بنا کر رکھنا چاہیے۔ آج ہم اسی بات کو آگے مزید بڑھائیں گے اور آپ سے اپنی بات کا آغاز شروع کروں گی اعتکاف کے مباحات سے، یعنی بعض وہ باتیں جو اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے جائز اور مباح ہیں۔ دارالمختار میں چند باتیں بیان ہوئی ہیں جن کا ذکر میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی، معتکف کو چاہیے کہ مسجد میں کھائے پیے، وہیں سوئے، لیٹے بیٹھے آرام کرے۔ معتکف کے لیے یہ سب باتیں مسجد میں درست ہیں۔ دوسری، اپنے اور بال بچوں کے متعلق یا دوسری خرید و فروخت کی باتیں کرنا بھی بقدر ضرورت جائز ہے۔ تیسری، معتکف کھانے پینے کی مختصر چیزیں اور ضروریات کا سامان بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ دکان ہی لگا لے یا نمازیوں کو جگہ گھر جانے کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو جو اعتکاف کا اس سال ارادہ رکھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو جامع مسجد میں اپنے اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اتنی سامان نہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ مزید دوسرے نمازیوں یا معتکف کو پریشانی ہو۔ یہ سختی سے منع ہے، کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اعتکاف بالخصوص ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاں حقوق اللہ پورے کرنے ہوں وہاں ہم حقوق العباد کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی کتابیں بھی ہم ساتھ اپنے رکھ سکتے ہیں۔ چوتھا، کھانے پینے کی یا کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہو تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مسجد میں منگوا سکتے ہیں تاکہ کوئی خراب چیز نہ آ جائے۔ معتکف کو مختصر سا بستر، کھانا کھانے اور پانی پینے، ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے برتن وغیرہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، یعنی یہ تمام چیزیں رکھنے سے معتکف پر کوئی گناہ نہیں۔ مزید ہم اگر اعتکاف کے مباحات کے بارے میں بات کریں تو یہ دارالمختار کے چند مباحات تھے جن کا میں نے آپ سب کے سامنے یہاں پہ ذکر کیا۔ بدع میں بھی کچھ مباحات ہیں جن کا میں آپ سب کے سامنے یہاں پہ خصوصی ذکر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے بدع میں آتا ہے، معتکف تاجر یا کارخانہ دار ہو تو اپنے قیام مقام یا ماتحت ملازمین کو تجارت کی ضروری ہدایت دے سکتا ہے اور اس کے متعلق باتیں دریافت بھی کر سکتا ہے۔ کسی خریدار سے ضروری باتیں کرنی ہوں تو بقدر ضرورت لین دین، سودا سلف کی باتیں کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسرا، معتکف لباس تبدیل کر سکتا ہے، خوشبو استعمال کرنا، سر اور داڑھی میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، سب باتیں جائز ہیں۔ یہاں میں ایک بات کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ یہ مباح کچھ ان میں سے چند ایسے ہیں یا زیادہ تر کہہ لیں ایسے ہیں جو بالخصوص جامع مسجد میں ٹھہرنے والوں کے لیے، جو اور خاص کر مردوں کے لیے بھی ہیں، اور عورتوں کا ذکر ہم مزید آگے اپنی اس آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، حالت اعتکاف میں معتکف اپنا یا دوسرے کا نکاح کر سکتا ہے۔ بیوی کو طلاق رجعی دے رکھی ہو تو زبانی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ چوتھا، معتکف اپنا سر، داڑھی یا بدن کا کوئی حصہ دھونا چاہے یا کلی کرے تو اس بات کا پورا خیال رکھے کہ مسجد بالوں اور مستعمل پانی سے بالکل ملوث نہ ہو۔ تیل سے مسجد کی صفیں، دیواریں، صحن بالکل خراب نہ ہو ورنہ ممنوع ہوگا۔ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اتنی آسانیاں کی ہیں. ہمیں اس اعتکاف میں جہاں ہمیں صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، وہاں بھی وہ ہمیں اتنے آرام اور سہولتیں دے رہا ہے. ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں جہاں اتنا آرام اور اتنے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہے، تو ہم بھی اپنے ذات سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اور پھر اعتکاف تو میں پھر کہوں گی بالخصوص اللہ کے لیے ہے. تو پھر ہمیں اس میں اپنے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرنے چاہیے، اور اس بہت بہترین انداز میں کرنے چاہیے. 5واں، معتکف آرام کی غرض سے یا طبعی طور پر یا بلا ضرورت کلام کرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہے تو جائز ہے، بلکہ میں کہوں گی بہت بہتر ہے. دارالحکام میں بھی یہی ہے کہ بلا ضرورت کلام کرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہے تو جائز بلکہ بہتر ہے. 6، حالت اعتکاف میں دین کی باتیں کرنا باعث ثواب ہے، اور ایسی باتیں کرنا کہ جن میں گناہ نہ ہو مباح ہے. اور بقدر ضرورت دنیاوی باتیں کرنا بھی منع نہیں، لیکن بات کرنے کا مشغلہ نہ بنائیں. 7واں، معتکف کو مونچھیں سنوارنے، خط یا حجامت بنوانے کی بھی رخصت ہے، لیکن مسجد میں ناخن، پانی اور بال وغیرہ بالکل نہ گرنے پائیں. یہ باتیں اس شخص کو پیش آتی ہیں جو مسلسل 1 ماہ یا زیادہ کا اعتکاف کر رہا ہو، ورنہ اگر ہم مسنون اعتکاف یعنی 10 دن کا اعتکاف کریں یا پھر کوئی بھی کرنے والا ہو تو ان میں مشغول ہونا اچھا نہیں ہے. یہ کام اعتکاف کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. بحر الرائق میں ہے، بچوں کو مسجد میں بحالت اعتکاف بلا اجرت قرآن کریم کی اور دین کی تعلیم دینا درست ہے. معتکف کے پاس حالت اعتکاف میں کوئی ضروری کام ہو تو بیوی یا محرمات میں سے مثلاً والدہ، بیٹی، بہن وغیرہ مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن نماز کا وقت نہ ہو اور پردے میں کے ساتھ آئیں. یہی بات کماجل فی الحدیث میں بھی تحریر ہے. اگر بیوی یا محرمات میں سے کچھ مستورات آئیں اور کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو تو اسی وقت صفائی کر دینی چاہیے کہ ان سے میرا یہ رشتہ ہے یا یہ میری بیوی ہے، تاکہ دوسروں کو بدگمانی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے ہی ثابت ہے. یہ تو تھے مباحات جن کے کرنے سے معتکف پر کوئی گناہ نہیں، اور اس کو وہ کرنے کی آزادی ہے اور وہ جائز بھی ہے. اب ہم بات کریں گے اعتکاف کے مکروہات سے، یعنی اعتکاف میں بعض باتیں مکروہ اور منع ہیں، بعض باتیں ناجائز اور حرام ہیں. ان سب سے بچنے کا پورا خیال رکھنا چاہیے. دارالحکام میں ہے، اعتکاف کی حالت میں معتکف کو جان کر یا بھول کر رات میں یا دن میں مسجد میں یا گھر جا کر بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے. اسی طرح شامی میں ہے، بعض باتیں ہر حال میں حرام ہیں، لیکن حالت اعتکاف میں اور بھی سختی آئی ہے. مثلاً غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا اور لڑانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، بہتان لگانا، کسی مسلمان کو ناحق ایذا پہنچانا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، تکبر اور غرور کی باتیں کرنا، ریاکاری وغیرہ کرنا. ان سے اور اس قسم کی تمام باتوں سے خوب احتیاط رکھیں. محض اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی تمام باتیں ہیں کہ جن سے اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کا دل دکھے. ہمیں یہ باتیں نہ صرف اعتکاف کے دوران بلکہ یہ عام حالات میں بھی حرام ہے. ہمیں اس کا اعتکاف میں بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کریں. دارالمختار میں ہے، جو باتیں مباح ہوں، جن کے کرنے میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت کرنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے فضول باتوں اور دنیاوی باتوں سے بچنا چاہیے. شامیہ میں ہے، معتکف کو بلا ضرورت
کسی شخص کو مباح باتیں کرنے کے لیے بلانا اور باتیں کرنا مکروہ ہے، یعنی ہمیں جان بوجھ کر زبردستی کوئی نہ کوئی بات نکالنا مباح ہے، مکروہ ہے، منع ہے، خاص کر منع ہے، سختی سے منع ہے، اور خاص اس غرض سے محفل جمانا ناجائز ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھے کہ کیا کیا مباحات ہیں، مکروہات۔ اب ہم اعتکاف کے مفاسدات کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وہ بعض باتیں جن کے کرنے سے واجب اور مسنون اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اب ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس بات سے اعتکاف فاسد ہو جائے وہ یہ ہے کہ معتکف کو بلا ضرورت شرعی اور طبیعہ اپنی اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، نہ رات میں نہ دن میں، ہر وقت اعتکاف گاہ میں رہے گا۔ یہی بات عالمگیری میں بھی ہے۔ دوسرا، معتکف 1 منٹ کے لیے بھی بلا ضرورت شرعی طبیعہ اعتکاف گاہ سے باہر نکل جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مزید عالمگیری میں ہے بلا ضرورت شرعی اور طبعی، خواہ جان کر نکلے یا بھول کر، ہر حال میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بحر الرائق میں ہے معتکف کو متکلین میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے تو معتکف کے چلے جانے سے اعتکاف قائم نہ رہے گا، لیکن ایسی حالت میں چلے جانے سے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر مریض کے سوائے اس معتکف کے کوئی اور تیماردار نہیں اور مریض کو بہت تکلیف ہے، جان کا خطرہ ہو جائے تو معتکف کو چلے ہی جانا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح مثلاً میت ہو گئی اور غسل، کفن، دفن کا انتظام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تب بھی اعتکاف میں ہی سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ عالمگیری میں ہے معتکف میت کو نہلانے، کفن تیار کرنے، نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، یا میت کو کندھا دینے کے لیے یا دفن میں شریک ہونے کے لیے باہر چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت شدیدہ اعتکاف نہ توڑے۔ ہاں، جب معتکف کے بغیر کوئی انتظام ہی نہ ہو سکے تو بے شک چلا جائے اور بعد میں قضا کر لے۔ اسی طریقے سے عالمگیری میں ایک اور جگہ ہے، شرعی یا طبعی ضرورت سے باہر گیا تھا کہ راستے میں قرض خواہ یا کسی اور صاحب حق نے اس کو روک لیا اور معتکف بھی کھڑا ہو گیا تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ رک کر کھڑا نہ ہو، بلکہ چلتے چلتے اس کو جواب دے دے یا مسجد میں آنے کے لیے کہہ دے۔ 1 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بحر الرائق میں اسی طریقے سے ہے کہ معتکف خود سخت بیمار ہو جائے جس سے مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہو تو معتکف گھر جا سکتا ہے۔ اس سے چلے جانے سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ بحر الرائق میں لکھا گیا ہے، معتکف کو اپنی جان یا مال کا قوی خطرہ ہو جائے یا گھر میں کسی کی جان، مال، آبرو کا واقعی خطرہ پیدا ہو جائے جس کے دفاع کرنے پر بحالت اعتکاف قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں گھر چلے جانا چاہیے، گناہ گار نہ ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ قاضی خان لکھتے ہیں، کسی حاکم یا غیر حاکم نے زبردستی معتکف کو باہر نکال دیا، مثلاً سرکاری وارنٹ آ گیا یا زبردستی قرض خواہ باہر کھینچ کر لے گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن معتکف گناہ گار نہ ہوگا۔ علم فقہ میں ہے، مسجد گرنے لگے اور معتکف کے دب جانے کا خطرہ ہو یا کوئی بچہ یا آدمی پانی کے کنویں میں گر گیا اور وہ ڈوب رہا ہو یا آگ گر پڑے یا گرنے کا خطرہ ہو تو معتکف کو مسجد سے نکل جانا گناہ نہیں ہے، یعنی اس کا اس حالت میں نکل جانا گناہ نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض سے واجب ہے، لیکن اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ یعنی یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے کر جانے سے یا ہو جانے سے
یا ارادن کر دینے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی پھر قضا کی جاتی ہے۔ یہاں ایک ہدایت دینا چاہوں گی جو مسائل اعتکاف میں بھی درج ذیل ہے کہ مذکورہ مسائل میں اگر معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے کے لیے پہلے اپنے مخلص یا تجربہ کار احباب سے مشورہ کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی معتکف کے گھر میں کسی کا وصال ہو گیا یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اسے پہلے کسی سے تجربہ کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی تدبیر ایسی ہو سکتی ہے کہ خود نکلے بغیر کام ہو جائے تو خود نہ نکلے، اور معمولی خطرے سے گھبرا کر فوراً نکل آنا درست نہیں۔ اگر حقیقت میں کوئی ناقابل برداشت یا شدید خطرہ ہو جائے تو اعتکاف توڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک مسئلہ آپ سب کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی، آپ سب کے ساتھ اس پر بات کرنا چاہوں گی۔ دارالمختار شامی میں ہے کہ اگر کوئی شخص عشرہ اخیر کے مسنون اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ 2-3 روز گزرنے کے بعد کسی بہت شدید مجبوری کی بنا پر یہ نیت کرتا ہے کہ آج کے دن کا اعتکاف پورا کر کے مغرب کے بعد گھر چلا جائے گا، یعنی اگلے دن کے اعتکاف کی نفی کر دیتا ہے کہ اگلے دن مجھے اعتکاف نہیں کرنا ہے، تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو کر نفلی اعتکاف ہو جائے گا اور چلے جانے سے اس پر کوئی قضا لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے شروع کر کے اعتکاف کو نہیں توڑا بلکہ ختم کر لیا۔ ہاں، ختم کرنے کی نیت نہیں کی بلکہ غروب آفتاب کے بعد اگلے روز کا اعتکاف شروع ہو جانے کے بعد اسی رات یا دن کے درمیان میں چلا جائے گا تو اس ایک دن کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس ایک دن کی قضا کرنی لازم ہوگی۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھی کہ اعتکاف کے مباحات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، فسادات کیا ہیں، اور اس سے درج تمام مسائل جو تھے۔ اب ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں عورتوں کے مسائل اعتکاف پر۔ عورت جب عشرہ اخیر رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف کرنا چاہے تو رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اس جگہ پر آ جائے جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتی ہے، اور جب عید کا چاند ثابت ہو جائے اس جگہ سے باہر آ جائے۔ باقی اعتکاف کی حالت میں دن رات اسی اعتکاف کی مقررہ جگہ میں رہے، وہیں کھائے پیے، وہیں سوئے، صرف وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے باہر آ سکتی ہے۔ یہی بات ہندیہ میں بھی درج ذیل ہے۔ ایک اور جگہ ہندیہ میں ہے، گھر میں کوئی جگہ پہلے ہی سے مقرر کی ہوئی ہے، مثلاً وہاں نماز کے لیے چوکی، پٹرا یا چٹائی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے، یا یہ چیزیں ہر وقت نہیں بچھی رہتی تو مذائقہ نہیں، البتہ اکثر و بیشتر ایسی جگہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی عادت ہے تو یہ نماز پڑھنے کی جگہ عورت کے لیے بمنزلہ مسجد کے ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کی ہوئی بلکہ کبھی کسی جگہ نماز پڑھا کرتی ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کوئی جگہ آئندہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لینی ضروری ہے۔ نماز کے لیے جگہ مقرر کرنے کے بعد وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ اب یہ جگہ اس کے لیے ایسی ہو گئی جیسے مردوں کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ جس طرح مرد کا مسجد سے باہر چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں اسی طرح عورت کا اس مخصوص اعتکاف کی جگہ سے بلا عذر باہر آ جانا سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مزید جب عورت اپنے اعتکاف گاہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے تو اب اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں ہے، بالکل جس طریقے سے مردوں کے لیے ایک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا کے بعد کسی دوسری مسجد میں منتقل ہو جانا جائز نہیں، بلکہ ایک مخصوص جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیں، بغیر کسی عذر کے منتقل ہونا جائز نہیں۔ اگر ایسا کیا تو اعتکاف قائم نہ رہے گا، خواہ دوسری جگہ جہاں منتقل ہوئی ہے اسی مکان کے اندر ہو۔
جس میں اعتکاف گاہ ہے، خواہ اس کمرے کے علاوہ کسی دوسرے کمرے میں ہو۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر نہیں ہے اور نہ اعتکاف میں داخل ہونے سے پہلے متعین کی، بلکہ جہاں دل چاہا اعتکاف کے لیے بیٹھ گئی تو یہ اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ شرح ناقیہ میں ہے، عورت نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ تو مخصوص کر رکھی ہے لیکن اعتکاف اس جگہ نہیں کیا، بلکہ کسی سہولت وغیرہ کی غرض سے کسی دوسری جگہ بیٹھ گئی تو یہ اعتکاف بھی درست نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ مرد اپنی سہولت کی خاطر مسجد چھوڑ کر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرے، تو جس طرح مرد کا اعتکاف نہ ہوا اسی طرح عورت کا بھی اعتکاف درست نہ ہوگا۔ عالمگیری میں ہے، ہاں عورت کو اپنی نماز کی جگہ تبدیل کر لینے کا اختیار ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ مقرر کر سکتی ہے، جیسے سردیوں میں ایک جگہ ہوتی ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جہاں اعتکاف کرنا چاہتی ہے یہ نیت کر لے کہ آئندہ نماز اسی جگہ پڑھا کروں گی، تو اس نیت کر لینے کے بعد وہاں اعتکاف میں بیٹھنا درست ہو جائے گا۔ اسی طرح بحر الرائق میں ہے، اعتکاف کے باب میں جس جگہ بھی لفظ بیت آیا ہے، فقہا شارحین اس کی تشریح مسجد البیت سے کرتے ہیں، یعنی جس کے معنی گھر کی مسجد کے ہیں۔ اس لفظ مسجد البیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے نماز گھر یا بڑا کمرہ پورا مقرر کر لینا درست نہیں، بلکہ گھر میں جہاں عورت نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہی اعتکاف کی جگہ ہے۔ البتہ کوئی چھوٹا کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہو وہ اعتکاف گاہ ہو سکتا ہے۔ جب نماز پڑھنے کی جگہ میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھنے لگے تو مصلی کی جگہ کے برابر میں اتنی جگہ اور گھیر لے کہ آرام کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور لیٹ سکے، خواہ کوئی چٹائی یا کوئی فرش دری بچھا لے یا نشانی مقرر کر لے، حد قائم کر لینے کے بعد پھر وہاں سے باہر نہ آ جائے۔ اگر اس مسجد البیت کی حد سے بالا ازر معتبر باہر چلی جائے گی تو واجب اور مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دارالمختار میں ہے کہ عورت کو محلے کی نماز مسجد یا جامع مسجد میں اعتکاف کرنا مقرور تنہیزی ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہے۔ اسی طریقے سے عالمگیری میں ہے، عورت کو اپنے خاوند سے اجازت لے کر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلام اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آقا سے اجازت لینا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ بدا میں ہے، عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا درست نہیں۔ اسی طرح اگر اثناء اعتکاف میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف سے اٹھ جانا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا پوری کر لینی چاہیے۔ آخر میں معتکف کے لیے مختصر سی کچھ وہ باتیں بتانا چاہوں گی کہ اگر معتکف ان کو اپنے اعتکاف کے دوران پابندی سے کرے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ دربار خداوندی میں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو معتکف کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت نفل اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت نفل اوابین ادا کرے، پھر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر بدن پر دم کر لیں۔ اس کے بعد مختصر طعام اور مختصر آرام کریں، پھر نماز عشاء کی تیاری اور صف اول اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ دوسرا، عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے کسی مستند اور معتبر دینی کتاب کا مطالعہ کریں یا کسی مستند اور معتبر عالم دین کے درس میں شرکت کریں اگر ایسا درس ہوتا ہو تو۔ نیز شب قدر میں مطالعہ سے فارغ ہو کر جب تک ہو سکے ذکر و تلاوت اور نوافل میں مشغول رہیں، اور جب سونے کو دل چاہے تو پوری طرح سنت کے مطابق قبلہ روح ہو کر سو جائیں۔ تیسرا، صبح صادق ہونے سے 2 گھنٹے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، تبھی ضروریات سے فارغ ہو کر سنت کے مطابق وضو کر لیں اور تہجد کی نفلیں ادا کریں۔
اور نوافل سے فارغ ہو کر کچھ دیر خاموشی سے ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں، پھر خاموشی سے خوب رو رو کر اپنے جملہ مقاصد حسنہ اور فلاح کی دعا مانگیں۔ یقین جانیں کہ وہ وقت ہوگا جب آپ اس کو ادا کریں گے اور پورے دلوں سے ادا کریں گے تو آپ وہ محسوس کریں گے جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ کبھی دل سے اس اعتکاف کی نیت کریں اور اس کو بالکل شرعی اعتبار سے پورا کرنے کی اور اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا، اشراق کے وقت کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نوافل اشراق ادا کریں، پھر آرام کریں اور چاشت کے وقت بیدار ہو کر کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نوافل چاشت کی ادا کریں، اور جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کریں۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو ہمیں اعتکاف کے دوران جن کا اہتمام کرنے سے ہمیں اس کی برکت اور بھی زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے اس اعتکاف کا سیشن اختتام پر پہنچتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس آڈیو لیکچرز کے تحت آپ کو اعتکاف کے بارے میں وہ تمام معلومات ہو سکی ہوں گی جو آپ کو شاید پہلے نہ ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔